ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد مرتضیٰ آرائیں صاحب نے. آپ سینئر کنسلٹنٹ سرجن ہیں, اس کے ساتھ ساتھ امریکن ڈیموکریٹس ہیں اور اسٹیٹ آف ایلونائی کے جو گورنر ہیں ان کے ہیلتھ ایڈوائزر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستانی معیشت کی. پاکستان میں ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ حکومت نے جو رواں سال کا بجٹ ہے وہ بہت اچھا دیا تھا, پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, اور ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد امریکہ IMF کے ذریعے پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسے ہی ہے, امریکہ ایسے ہی کرتا ہے اور پاک امریکہ تعلقات ابھی اس نہج پہ نہیں ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کی طرف سے کوئی معاشی سپورٹ ہو؟ بہت بہت شکریہ, اسپیشلی آپ نے مجھے پروگرام پہ لیا. میری ذاتی رائے اور کمیونٹی کی اکثریت سمجھتی ہے کہ جو پرائم منسٹر نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ امریکن بوٹس یا امریکن پلینس یا امریکن ملٹری پریزنس آن پاکستان سوائل, اس کے سلسلے میں انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, اور وہ صحیح فیصلہ تھا. جہاں تک ہم نے امریکنس اور امریکن سپورٹرز اور امریکن کولیبریٹرز یا امریکن سمپتھائزرز کو افغانستان سے نکلنے کے لیے جو فیسیلیٹیٹ کیا وہ اپنی جگہ پہ درست تھا, اور امریکہ پاکستان واز آلویز دیئر. جب امریکہ کو ضرورت تھی پاکستان واز آلویز دیئر. انفارچونیٹلی جب پاکستان کو ضرورت پڑی امریکہ کی تو ہماری ہسٹری فرام ایوب خان ڈاؤن دا روڈ ہیز بین کہ امریکہ ہیز ناٹ بین دیئر. وی ہیو ٹو لرن ٹو اسٹینڈ اپ. ہمیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا پڑے گا, اور یہ اس کے IMF اور ورلڈ بینک کے جنگل اور دنگل سے نکلنا پڑے گا, اور اس کے لیے قوم کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہارڈ شپ ٹیمپرری ہے, اور ہم انشاءاللہ اس سے نکلیں گے, اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے نکلیں گے. قوم کی خودداری یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایسا ہی ہو, امریکہ کو اچھا لگے یا برا لگے. میری کوشش, میں تو 50 سال سے امریکہ میں ہوں, اور میری خواہش ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں, لیکن وہ برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے. ہم نے یہ جو فیصلہ کیا, کوئی بات نہیں, مشکل دن گزر جائیں گے, لیکن جو ہماری غیرت اور عزت اور خودداری ہے اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ 2022 اب آ رہا ہے, 21 کے آخری دن ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات دوبارہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ خرابی کی یہ نوعیت ہے کہ صدر بائیڈن عمران خان کو فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, پورا سال گزر چکا ہے, اور 3 سال تک پاکستان میں امریکہ کا سفیر نہیں تھا, ابھی نامزد ہوئے ہیں. تو یہ تعلقات کی نچلی سطح پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, تو کیا مستقبل میں آپ سمجھتے ہیں تعلقات بہتر ہوں گے؟ بہتر ہونے چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بات نہیں, 1 سال ہو گیا, نہیں ٹیلی فون آیا, کوئی بات نہیں. جب وقت آئے گا تو وہ کہتے ہیں نا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, یہ دیار سیاست میں بھی اپنا مقام پیدا کر والی بات ہے. وہ جب ضرورت پڑے گی امریکہ کو تو فون ہونے میں 5 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے. اور پاکستان جس جگہ پہ ہے جغرافیائی خطے میں, پاکستان کے سوا امریکہ کا کام نہیں چلے گا, اور پاکستان کو امریکہ کے کھٹکتی ہے امریکہ کے دل میں یہ بات کہ پاکستان چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اور امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ ان کے زیادہ مفادات ہیں. سو بی اٹ. اور امریکہ کے رپورٹس بھی آ چکی ہیں پبلکلی بھی, امریکن تھنک ٹینکس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان, وی ہیو لاسٹ پاکستان اینڈ دیٹ پاکستان از سوللی ان دا چائناز لیپ. کیوں ہوا, اس کی بہت وجوہات ہیں, لیکن کوئی بات نہیں. ہمیں امریکہ سے اینٹاگونائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں مفادات, کنورجنس آف انٹرسٹ جسے کہتے ہیں, جب وہ بات آئے گی تو آٹومیٹکلی سب چیز ہو جائے گی. یہ سینسٹیو ایشو ہے. ہماری کمیونٹی کی کوشش ہے کہ ہمارے جو بھی تعلقات ہیں ود دی امریکن سینیٹرز اینڈ کانگریس اینڈ ایڈمنسٹریشن, دیٹ اے کارٹسی فون کال شوڈ ہیپن, اینڈ وین آئی گو بیک آئی ول ڈو مائی بیسٹ ٹو ٹیل مائی سینیٹر دیٹ پلیز میک دیٹ ہیپن. بٹ دیٹس فون کال از کارٹسی. قوموں کے تعلقات فون کال پہ نہیں ڈیپینڈ ہوتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, عام تاثر یہ ہے کہ انڈین کمیونٹی جو ہے وہ خواہ UK میں ہو, خواہ کسی اور یورپین کنٹری میں ہو, امریکہ میں ہو, وہ فعال کردار ادا کرتی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں.
ہماری کمیونٹی اس قابل ہے کہ یہ تعلقات کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی سطح پر؟ دیکھیں ہمارے نمبرز ان جتنے نہیں ہیں، لیکن ہماری پود تیار ہو چکی ہے. ہمارے بچے تھنک ٹینکس میں ہیں، اور کمیونٹی نے، میں اگر چند مثالیں آپ کو دوں، پریسلر امینڈمنٹ میں ہم نے سینیئر سینیٹر پریسلر کو انٹائی پاکستان ان کی امینڈمنٹ تھی، ان کو ہرایا، ٹم جانسن کو الیکٹ کروایا. واشنگٹن پوسٹ نے جو آرٹیکل لکھا ان کی الیکشن کے بعد، اس میں 2 انڈینز کا اور 2 پاکستانیز کا ذکر ہوا، جس میں آپ کے خادم کا بھی ذکر آیا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ آرائی نے اس میں کیا رول ادا کیا. اس کے بعد کیری لوگر بل آیا. تو ٹائم اس کے بعد جب ہمارے جہاز پھنسے ہوئے تھے F-16، نہ پیسے مل رہے تھے نہ جہاز مل رہے تھے، اس وقت بھی کمیونٹی نے پریزیڈنٹ کلنٹن تک بات پہنچائی. اور میں خود وائٹ ہاؤس میں تھا جب پریزیڈنٹ صاحب نے پرائم منسٹر کو کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، یو ہیو اے چوائس، یو کین ٹیک دا منی اور یو کین ٹیک دا پلینس. تو کمیونٹی ہیز اے ریکارڈ آف. نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر انہوں نے ڈاکٹر صاحب سوری، اگر انہوں نے، یہ میاں نواز شریف صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے جب یہ آفر دی تھی یا آپشن دی تھی کہ آپ جہاز لے سکتے ہیں، تو ہم نے تو جہاز نہیں لیے، ہم نے منی کو پریفر کیا، اور اس کے بدلے میں بلکہ گندم لے لی، نقد پیسے بھی نہیں لیے. وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ یو کین برنگ دا ہارس ٹو واٹر بٹ یو کین میک ہم ڈرنک. وہ تو پھر تو وہ جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے ان کا فیصلہ ہے نا کہ وہ کیا، کیونکہ ہم تو باہر بیٹھے ہیں، اور اس لیے وہ تو پھر جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے ان کو فیصلہ کرنا ہے. ہم اتنا کر سکتے ہیں فیسیلیٹیٹ کے دونوں پارٹیز کو ملا کے اور پل پش کریں تاکہ کچھ بات بن جائے، اور وہ بات بن گئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمارے اوپر امینڈمنٹس لگی ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ بتائیں گے نا، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ہم نے فیصلہ وہاں جب کیا تو آخر ہمارے مد نظر کیا بات تھی کہ ہم نے گندم لی، نقد پیسے بھی نہیں لیے، اور جہاز تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آپ نے دلچسپ بات، کیونکہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ امریکنز نے کہا جہاز تو نہیں ملیں گے، آپ کی مرضی ہے، آپ گندم لینا چاہیں تو لے لیں. تو آپ بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ میں کافی جگہ پہ میں خود موجود تھا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے یہاں تک کہا کہ یہ آپ کی چوائس ہے. میں کہا گیا کمیونٹی کے لیڈرشپ کو کہ پلیز ٹیل یور پرائم منسٹر ہی کین ہیو دا منی اور ہی کین ہیو دا پلینس. اس وقت یہ بات ہو گئی تھی کہ ہمارا ویور، یہ جو سیکنڈ ٹرم آف نواز شریف ہوا، اور جب یہ دھماکے ہوئے تو اس کے بعد جو سینکشنز لگیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ شاید کیا کہ اب ہمارے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، اور ہمیں دیٹس جیسے کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں ایجوکیشن از اے گریٹ ایکولائزر. ملٹری سینس میں اٹامک پاور، having an atomic bomb capacity is a great equalizer. Maybe the government felt that we are secure as far as the security environment is concerned, and therefore we probably would not need any more F-16s, plus we had our own sideline production of with the China. So that was that decision. Community has not, we don't have all the information that the Prime Minister or the President of the country. ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے اب تو ایک اور لہر جو ہے وہ دستک دے رہی ہے اومیکرون کی صورت میں پاکستان میں کووڈ کی. اس سے پہلے حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان نے جو اقدامات کیے کرونا سے نمٹنے کے لیے، اور پھر جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ تھا اس کو لے کے وہ خاصے پرچار بھی کرتے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم نے بھی اس بات کا ادراک کیا. بیرون ملک مقیم جو کمیونٹی ہے وہ حکومت پاکستان کی کووڈ ریلیٹڈ کارکردگی کو کیسے دیکھتی ہے، اور اب جو یہ اومیکرون کی صورت میں ایک اور لہر آ رہی ہے، یہ کتنی ڈینجرس ہے پچھلی لہروں کی نسبت؟ یہ بہت معقول سوال ہے آپ کا، اور کرنٹ ایشو پہ. دیکھیں، یہ جو نیو ویریئنٹ ہے، پہلا کووڈ، اس کے بعد ڈیلٹا ویریئنٹ، اب یہ جو کرنٹ ہے، یہ فارچونیٹلی جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں، جن کو بوسٹر ڈوز بھی لگ چکے ہیں، 2 ڈوز پرائمری ویکسینیشن پھر بوسٹر ڈوز، ان کو اگر یہ نیو ویریئنٹ جو ہے یہ بہت ایزیلی ٹرانسمیسیبل ہے، لیکن اتنا خطرناک نہیں ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو ویکسینیشن لگ چکی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم بہت مطمئن ہیں، اور آئی کمپلیمنٹ دی ٹیم، particularly Asad Umar and particularly the health minister.
ڈاکٹر فیصل سلطان کہ انہوں نے ریمارکیبل دا ٹیم انکلوڈنگ the other members of the national task force, they have done a great job. I think that we alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala نے ہم پہ رحم کیا, اور ورنہ it could have been disaster. اور ان کی پالیسی بھی بہت اچھی رہی, ہم ان سے مطمئن ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں فوراً جو مسئلہ ہے جو کہ ان ویکسینیٹڈ لوگ ہیں اور ہم ویکسینیشن میں پیچھے رہ گئے. نیچرلی جو امیر لوگ ہیں دے کین افورڈ. اب امریکہ میں بھی 30% لوگ جو ہے وہ بیوقوفانہ بات تھی ٹرمپ صاحب کی کہ جناب یہ فریڈم آف چوائس ہے, تو اس لیے 30% آف امریکنس آر ناٹ ویکسینیٹڈ, اور دے آر فیسنگ دا میوزک, اور ان کو زیادہ تر ان کو ہی ہو رہا ہے. جو ویکسینیٹڈ ہے اگر ان کو ہو بھی جاتا ہے نیو ویریئنٹ تو سمٹمز بڑے مائلڈ ہیں اور بڑی کوئک ریکوری ہے. تو الحمدللہ یہ ویو ہے, لیکن اتنی خطرناک اور اتنی ڈینجرس نہیں ہے. خاص اسپیشلی اگر میٹیگیشن اور یہ جو سوشل جو ہے پیرامیٹرز ہم جو ہے ان کے اوپر عمل کریں اور ویکسینیشن لگوائیں تو الحمدللہ یہ بھی دس ٹو شیل پاس.